ڈیول نیشنلٹی. ایک تو آپ نے کل پرسوں میں پریس کانفرنس کی تھی, پہلے آپ نے آخری چیز آپ نے خود کلیئر کی کہ نہ میں نہ میرے بچے کبھی ڈیول نیشنلز ہوں گے انشاءاللہ. کنگریچولیشنز, اس پہ میرے سے ہاتھ ملائیں. ویل ڈن, تھینک یو. somebody needed to say it, I'm glad you said it. اب آ جائیں اس کی لیگل آرگیومنٹ پہ. ٹھیک ہے, آرٹیکل 63 ٹھیک ہے کہتا ہے ممبرز آف پارلیمنٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, اوکے فائن. 4 سال حکومت کو ہو گئے, لا تھا, لا انفورس نہیں ہو رہا تھا تو نہیں ہو رہا تھا. اب آرگیومنٹ یہ ہے جب لیجسلیشن ان پلیس تھی, اب ایکشن میں کیوں آئی ہے پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی, جب 2 آپ کے ٹاپ گنز فارغ ہو گئے ہیں کچھ حد تک, فرناز اصفہانی اینڈ ایڈوائزر ریمان ملک. اب ایکشن میں آئی ہے پارٹی. 4 سال وی آر سلیپنگ. ایز اے ووٹر امبیرسنگ, اگر میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں تو میں کہتا سر جی یہ کیوں ہمارا جو سینیٹر ہے جس ہمارے ووٹوں سے ہے, کیوں آپ نے اسے امبیرس کیا ہے. 4 سال پہلے اگر سب پہ ہی شک تھا, اگر فوج پہ بھی شک تھا, بیوروکریٹس پہ ہی شک تھا, لیجسلیٹ کرتے, اتنی ترمیمیں آپ نے کی ہیں ایک کے بعد ایک سے بھی کرتے, اینڈ آف سٹوری. وجہ بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63(1)(c) ہے یہ کوئی 18ویں ترمیم میں نہیں آیا, یہ 17ویں ترمیم میں بھی نہیں آیا. یہ آئین کا اوریجنل آرٹیکل ہے, یہ 1973 سے آئین کا حصہ ہے. اوریجنل کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے جو اس میں انسرٹ کیا تھا, اور اس میں لکھا ہوا کیا ہے, بھٹو صاحب نے خود کہا ہے نا, اس میں لکھا ہوا کیا, خود کہا انہوں نے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لکھا ہوا کیا ہے, اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے if a person cease to exist the citizen of Pakistan or he acquires nationality of another state. ہم نے اب آگے کیوں کیا, اس لیے کہ اس سے پہلے اس قانون کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا, یہ قانون اس طرح اپلائی بھی نہیں ہوا. میری سوال سن لیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ یہ قدغن تھی نہیں ڈوئل نیشنلٹی کے ایشو کے اوپر, کبھی بھی لیٹیگیشن نہیں ہوئی تھی. اب کیونکہ اس پہ سو موٹو ہو گیا, عدالت کے اندر کیس چلا گیا, لوگ ڈسکوالیفیکیشن ہونا شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی کے صرف 2 تھے. اگر رحمان ملک صاحب کا ایشو ہے تو رحمان ملک صاحب کو ایڈوائزر کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ہمیں تو ایشو نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تصادم تو ہوا نا, تصادم کا ایشو نہیں ہے, کانفلکٹ تو ہوا نا, ہیڈ لائن سرخیاں لگی نا, بےزتی ہوئی, بےزتی آپ اس کو کہہ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بےزتی وہ ہوتی ہے اگر مجھ سے کوئی کمزور میرے ساتھ جاتی کر جائے. اگر ایک طاقتور کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, وہ تو طاقتور ہے, اس کے ساتھ ہم لڑنا تو نہیں ہے نا, تو پھر وہ زیادتی ہوئی. نہیں زیادتی, چلیں آپ اس کو جو بھی کہیں آپ کہیں, میں نہیں کہتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے وجاہت میاں, ہم نے جب عدالت کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا, ایجیٹیٹ ہوا, جب اس کے اثرات پارلیمان پہ آنے شروع ہوئے, تو ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اوریجنل مینیفیسٹو کیا تھا. یہ ہم نے کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں بھی شہید نے رکھا تھا کہ ہم رائٹ ٹو ووٹ ٹو دی ایکسپیکٹیٹس دیں گے پاکستانیوں کو, اور ان کو ریپرزنٹیشن بھی دیں گے. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. ہاں اوکے, ہم نے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں پہلے کر لیا, اس لیے کہ آج ہیسٹ میں کیوں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ معاملہ کسی رکاوٹ کا باعث نہیں تھا. ری ایکٹیو, جب تک کوئی دھکا نہیں دیتا, آپ کو جگاتا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا 2 آپ کے بندے, 2 آپ کے ٹاپ گنز فارغ کیے گئے ہیں. جب سپریم کورٹ نے کر دیے تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. نہیں ایکسیپٹ تو یو ڈونٹ ہیو اے چوائس نا, انہوں نے. میری گزارش سن لیں وجاہت, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے تحت وہ سزا نہیں بنتی جو ہو گئی ہے, بٹ انٹرپریٹیشن اگر کورٹ نے کر کے سزا دے دی ہے تو انٹرپریٹیشن کا سوال نہیں تھا, سوال تھا کہ واٹ ور یو ڈوئنگ فار دی لاسٹ 4 ایئرز. اس لیے کہ ہمارے خیال کے مطابق ڈول نیشنلٹی پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. مگر شک ہے آئین میں, اوریجنل آپ کہہ رہے ہیں. آئین کے اندر کیا شک ہے اس کو پڑھیں, اس کے اندر میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. 63 کو چھوڑیں, کل پرسوں پریس کانفرنس میں آپ نے ایک چیز بولی ہے بہت امپورٹنٹ, اس کو میں کمپلیکیٹ کروں گا. آپ نے کہا کہ دیکھیں جی خالی ایم پی ایز ایم این ایز کی بات نہیں ہے, اور بہت لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں. میں بابوز اور جرنیلز کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے نہیں بولا, آپ نے کہا پیپل ان اینڈ آؤٹ آف یونیفارم اینڈ بیوروکریسی, آپ نے ذرا زیادہ خوبصورت زبان استعمال کی. میں لیٹس جسٹ بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. آپ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا, وائی آرنٹ دے ان دا نیٹ. اب میں پیرافریز کر رہا ہوں, ایگزیکٹلی آپ نے یہ چیزیں نہیں بولی, بٹ یو صحیح کہہ رہا ہوں نا. ابھی تک آپ نے کہا وہ نیٹ میں کیوں نہیں ہے, بہت اچھی آرگیومنٹ ہے. میں کہا صحیح کہہ رہا بندہ, وہ لوگ نیٹ میں کیوں نہیں ہیں جو اس ملک کو روز چلاتے ہیں. میرا آرگومنٹ اور ہے, آخری مائی پوائنٹ,
AG صاحب سال پہلے 8-10 مہینے پہلے آڈیٹر جنرل صاحب کینیڈین سٹیزنشپ پہ آپ نے لگایا, کینیڈین سٹیزنشپ پہ شور پڑا, پھر بھی آپ نے لگایا, بدتمیزی بھی, یہ وہ سیم اولڈ جو میڈیا پہ ہوتا ہے. وین یو نو کہ ہیز اے بیوروکریٹ, اسے میں ادھر لگا رہا ہوں, ایک نیریٹو بن رہا ہے, مجھے بھی آ کے ہٹ کر سکتا ہے, تو اگر بیوروکریسی پہ اتنا ہی شک ہے, یا اگر شک نہیں, بیوروکریسی کی سٹینڈنگ پہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے نیٹ میں, تو AG صاحب کا ایگزامپل آپ کے سامنے تھا. Why didn't you do it then? وجاد میں پہلے پھر دوبارہ اپنے اس نیریٹو کو ریپیٹ کرتا ہوں. ہماری دانست میں ڈوئل نیشنلٹی ہنڈرنس نہیں ہے. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن, ہماری انٹرپریٹیشن میں, ہماری دانست میں یہ ہنڈرنس نہیں ہے. مگر جو لوگ انٹرپریٹ لیکن کرتے ہیں, کورٹ نے جب کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لے لیا, کورٹ کا ایک ججمنٹ آ گیا, ایک ورڈکٹ آ گیا, ہم نے ایگری کیا, اس کے تحت ہم لیجسلیشن میں جا رہے ہیں. یہ کوئی ہم کسی بدنیتی کے تحت نہیں جا رہے ہیں. اب اس کا راستہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے ڈوئل نیشنلٹی کا تصور کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیشنلٹی وہ ہے جو میں بائی برتھ پاکستان کا شہری ہوں اور میں کسی دوسرے ملک میں جا کے شہریت اختیار کرتا ہوں. کچھ ممالک کے ساتھ آپ کا ارینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں جا کے بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں, وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان کے شہری بھی رہے, ہم بھی آپ کو اپنا شہری تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح ان ممالک کے شہری اگر پاکستان کی شہریت, بڑی اچھی آرگیومنٹ ہے دونوں سائڈ پہ, دونوں سائڈ پہ اچھی آرگیومنٹ ہے. اسی طرح لیکن بہت سارے ممالک وہ ہیں جہاں پہ آپ کو نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑتی ہے. سیز ٹو ایگزسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں امریکہ چلا جاتا ہوں, وہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہوں اور وہاں کے قانون کے تحت مجھے سزا ہو جاتی ہے اور وہ مجھے نیشنلٹی کینسل کر دیتے ہیں. یہ سوال نہیں تھا, میں اسی پہ آنے لگا اس پہ. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا AG کا ایک ایشو آپ کے سامنے تھا, اس لیے ہمارے لیے وہ اہم نہیں تھا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کوئی اور کچھ اور سوچ رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بونا فائڈلی یہ لا اپلائی نہیں ہوتا وہاں پہ. لیکن اب ہم اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو میں نے آرگومنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی روح ہے بھی تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ آف افیئرس کو چلانے کے لیے ان لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے جن کی لائلٹی مشکوک نہ ہو. اور اگر ڈوئل نیشنلٹی سے لائلٹی مشکوک ہو جاتی ہے تو پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹس کی, پاکستان کے بہت سارے بیوروکریٹس کی, وہ پاکستان کے اثاثوں سے, پاکستان کے بہت سارے رازوں سے واقف ہیں, ان کی ڈوئل نیشنلٹیز رہی ہیں, کیا ان کے پاس پاکستان کے راز نہیں تھے؟ میں نے بریک لینی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس آرگیومنٹ سے. آئی ایم ود اٹ. آئی تھنک دونوں سائڈز کی آرگیومنٹ دونوں سائڈز کی آرگیومنٹ بہت اچھی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میری جو حکومت ہے جس کے پاس اور اتنے بڑے مسئلے ہیں, why doesn't it preempt conflict with the other institutions and وہ governance پہ کرے, legislation pass کرے, اللہ خیر صلاح کرے. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ پہ جو اب نیا چارج لگ رہا ہے پھر سے کنٹمپٹ کا, ڈیول آفیسز کا, اس کے بارے میں اور نیٹو کے بارے میں. Stay tuned.